قال سمعت الإرباز بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظت موعظة مودع فأحد إلينا بأحد، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. وبه قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن زمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع الإرباز بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما كيد انقاد. وبه قال حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه. دوسری حدیث دیکھ لیں. حضرت ابو ہریرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرونی ما ترکتم. ضرونی کون سا سوا ہے؟ ضرونی امر کا. تھوڑی سی بات بتلائی دوں. دیکھو آپ نے عشاء و صرف میں قانون چرکھے والی میں یہ صرف کتابوں میں قانون پڑھا ہوگا، یعید و تائید والا قانون. یعید و تائید والا قانون یہاں ابو داؤد شریف ہے. ابو داؤد شریف کے پاس جلد ثانی ہے. اچھا یہ کان میری طرف رکھنا متوجہ ہے. اچھا میں سمجھ رہا ہوں. آپ نے وہاں پر جزاک اللہ ٹھیک ہے اللہ کا محمد ہوں. اس میں کتاب الادب کا حصہ آخر میں وہ نکال لینا. کتاب الادب کا حصہ آخر میں ہے، پھر اس میں دیکھنا ورنہ آخر میں ہے کتاب الادب نہیں شروع میں نہیں ہے آخر میں. آپ آگے آئیں گے تدریس کریں گے شاید کوئی چیز کام آ جائے آپ کو. آپ نے یعید و تائید والا قانون پڑھا ہے، اس کی 3 صورتیں پڑھی ہوں گی. باب ہو مثال واوی کا اور قیاس و منع یمنع اوپر. یہ باب ہو مثال واوی کا اور اس کی ماضی کلام میں عرب میں نہ پائی گئی ہوں. بس یہ بھی رکھیں بٹھا کر انشاءاللہ سمجھائیں رکھیں. یہ باب ہو مثال واوی کا اس کی ماضی کلام میں عرب میں نہ پائی گئی ہو. یہ باب ہو مثال واوی کا
اور اس کا مضارع یفعل کے وزن پر ہو تو اس کے مضارع معلوم میں فا کلمے کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے وضع یضع، اصل میں کیا تھا یوضع، یضع پڑھیں گے واو کو حذف کر کے۔ اور دوسری صورت کہ باب ہو مثال واوی کا اور اس کی ماضی کلام عرب میں نہ پائی گئی ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ ہاں مطلب بھائی صرف مخال بھائی تھوڑی وہ یاد رکھو کہ باب ہو مثال واوی کا اور اس کی ماضی کلام عرب میں نہ پائی گئی ہو، وہاں اس کی مثال وہاں ہی جیسا کہ یدعو یذرو، یدعو یذرو، یدعو یذرو، دھیان سے منا یدعو ان کی ماضی کلام عرب میں نہیں پائی گئی اپنا۔ ہمارے نیک اساتذہ کرام جب یدعو یذرو اس مادے سے کوئی بھی سوا تو طلباء بیان کرتے ہیں، مثلا اب یہاں ضرونی ہے، ضرونی یہ زر کون سوا ہے؟ امر کا سوا ہے، تو یوں بیان کرتے ضرونی سوا جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم، ثلاثی مجرد، مثال واوی ازبام، فعل یفعل، کہ آخر میں فارسی کا یہ جملہ لگاتے ہیں کہ ماضی او در کلام عرب نہ یافتاس، کہ ماضی او در کلام عرب نہ یافتاس، یہ جملہ آخر لگاتے ہیں کہ ان کی ماضی کلام عرب میں نہیں پائی گئی۔ کیا کہیں گے ماضی؟ ہاں بولا فارسی پڑھی ہے نا کہ ماضی او در کلام عرب نہ یافتاس، کہ اس کی ماضی کلام عرب میں نہیں پائی گئی آپ نے۔ بہرحال ہم بھی طلباء کو ایک عرصے تک یعنی سال کے دوران بھی تقریباً 30 سال تو مجھے ہو گئے طلباء کو صرف نہ ہو کے تکرار کرتے ہوئے رمضان شعبان میں یہی قانون بیان کرتے ہیں کہ ماضی او در کلام عرب نہ یافت، اس کی ماضی کلام عرب میں نہیں پائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مجھے یہ ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، یہ تقریباً 22-23 سال سے اللہ کا شکر ہے جامعہ مدنیہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خدمت کر رہا ہوں، اور بھی کتابوں کے اسباق سب الحمدللہ پڑھائے، توضیح تلویح مسلم و ثبوت، یہ سب الحمدللہ اولا سے لے کر بخاری شریف تک سب کتابوں سے گزرا ہوں۔ رحم اللہ توفیق بخشی اپنی رحمت سے، اسے کرم ہے۔ تو پھر یہ دورہ حدیث میں پھر یہ ابو داؤد شریف کا شوق ملا، تو پھر وہاں پر نا اب یدعو ہے نا، یدعو کیا معنی؟ یدعو یہ بھی اس کے بارے میں یہی مثال لکھی وہاں پر صرف کتاب میں آپ دیکھنا کہ ہر وہ باب جس کی یعنی باب ہو مثال واوی کا اور اس کی ماضی کلام میں عرب میں نہ پائی گئی ہو، اس کی مثال یہ لکھی ہے یدعو یذرو، جنہوں نے صرف پڑھ رکھی ہے یدعو یذرو۔ لیکن یدعو ہے نا، یدعو اس کی ماضی الحمدللہ ابو داؤد شریف میں مل گئی الحمدللہ۔ تو بھائی یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے اپنا، کہ دنیا میں ایک ہی قاعدہ کلیہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں، اکثر یہ ہوتے ہیں۔ اب ہم بھی یعنی طلباء میں ہی پڑھاتے رہے، لیکن جب ابو داؤد شریف کا سبق ملا اس میں پھر کتاب الادب میں بھی حدیث شریف مل گئی اور کتاب الملاحم میں بھی اکرم کہ وہاں پر یدعو کی ماضی مل گئی، اب یہ وہاں یذرو کی ماضی ابھی تک نہیں ملی، وہ آپ پر ہے۔ چلو آپ کے ذمہ ہے، اگر مل جائے تو مجھے مطلع کر دینا بھائی الحمدللہ۔ چلو الحمدللہ۔ جیسے صاحب مشکات ہیں بہت سی حدیث کا حوالہ نہیں ملا، انہوں نے بیان خالی چھوڑ دی، فترۃ البیان خالی چھوڑ دی، اور مگر بعد میں کسی کو حوالہ مل جائے تو فالحق ہو تو حوالے کو لاحق کر دیں۔ آپ دیکھنا مشکات شریف میں کہیں کہیں بیان ہوتی ہے، بیان وہی ہے کہ جہاں ان کو حوالہ نہیں ملا وہ جگہ ہی انہوں نے خالی چھوڑ دیا الحمدللہ، وہ صفحہ جگہ ہوتی ہے، اور بعد میں پھر کچھ حضرات کو حوالہ مل گیا، انہوں نے پھر حاشیے میں پھر حوالے نقل کیے ہیں، کتاب میں تو نہیں نقل کر سکتے، وہ حاشیے میں لکھے ان حوالے الحمدللہ۔
تو بہرحال یدعو کی ماضی ہے، یدعو کی ماضی یہ مل گئی۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ کتاب الادب ہے ابو داؤد شریف میں، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ میں طلباء سے کرتا رہتا ہوں بھائی، یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے سے نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں، یہ سب کچھ آخر کے لیے الحمدللہ یہ آداب ہیں، سب یہ اپنانے کے لیے ہے سب الحمدللہ۔ کل میں وہاں اہل ہلال مسجد میں یہ باؤ من قدم غیظن یہ آداب کی حدیث پڑھا رہا الحمدللہ، وہاں میرے ذمہ بس کتاب الادب سے ہے۔ پہلے تو پہلے سال تو ابو داؤد شریف، اس سال پھر وہاں جامع مدنی میں کچھ بخاری شریف کی جلد اول کا حصہ ملا، اور پھر ساتھ ترمذی شریف کا ہے، پھر ابو داؤد شریف ایک اور نیک قصاؤں کے پاس ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہاں آپ دیکھ لیں، یہ لو باب فی حسن العشرت، باب فی حسن العشرت۔ بھائی توجہ، بھائی توجہ، سبق کے دوران مراقبہ نہیں کرنا ہے، متوجہ ہو کر بیٹھے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، سب طلبائی ہیں الحمدللہ بھائی، کوئی ترپائی خالی تو نہیں یار، خالی ہو تو مجھے بتلاؤ رہنا تاکہ میں حاضر ہوں میرا ترپائی کے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا۔ اب ذرا رات الحمد، اللہ کا شکر ہے، رات الحمد، رات آس میں تھا، وہاں پر حملہ رات 10 بجے وہاں پہنچا، 11 بجے بن کے، ہاں 11 بجے پھر جامعہ ملیہ میں پہنچا، وہاں 12 بجے سے ختم ہوا، 12-1 بجے آ کر اس سے وہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ 8 بجے کے بعد وہاں منیہ کا اسباق ہے، بس بھاگ کر پہنچتا ہوں آپ کے پاس، بڑی مشکل سے آتا نا، تو کچھ ساتھی آگے پیچھے ہوں پھر طبیعت نہیں، پھر بالکل پریشان ہو جاتی ہے۔ اب جاتا ہوں مدارس میں، اور ابھی میں نے جامعہ فتح جانا ہے، اور بھی طلباء بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں الحمدللہ ہم سے۔ مجمع کا نہیں یاد رکھنا، ایک طالب علم بھی ہو بس، اللہ تعالیٰ کی رضا ہم نے پڑھایا الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ایک ہوں، 2 ہوں، 100 ہوں، اللہ قبول فرمائے ہے، اللہ گنتی کو نہیں دیتے، وہ اندر کے جذبے کو دیتے ہیں۔ کون بندہ کہاں میری ہے میری رضا کے لگا ہوا ہے الحمدللہ، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آدم۔ اب آپ دیکھ لیں، یہاں ابو داؤد شریف میں ہے، ہر المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، روایت میں اخیر میں الفاظ ہیں، ان شر الناس منزلۃ، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ او ترکہ الناس لاتقاء فحشہ۔ اب یہ دعو کی ماضی مل گئی یہاں پر، میرا کچھ صرف نحو سے تعلق ہے تو اس لیے پھر حدیث میں پھر وہ ان چیزوں کو پھر بھی کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تھے، بھائی کون سی چیز۔ اب حالانکہ پہلے ہم نے کتاب میں ہی پڑھا ہے، لیکن یہاں ابو داؤد شریف کے الحمدللہ حدیث مل گئی۔ ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ودعہ او ترکہ لاتقاء فحشہ، من ودعہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے برا آدمی وہ ہے من ودعہ اے ترکہ، جس کو لوگ چھوڑ دیں اس کی فحش گوئی کی وجہ سے، اس کی سخت کلامی کی وجہ سے، اس کی فحش گوئی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں اور اس سے ملنا چھوڑ دیں نا، تو یہاں من ودعہ تک یہ دعو کی ماضی مل گئی الحمدللہ۔ اسی طرح کتاب الملاحم ہے پیچھے، اللہ کرم ہے کتاب الملاحم ذرا نکالتے ہیں، بار ایک میں اس میں کتاب الملاحم میں مثال ہے، وہاں پر
دعوا الحبشۃ ما ودعوکم، یہ دیکھا ہے کتاب الملاحم میں، دعوا الحبشۃ، تم نے کہ تم حبشیوں کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے رکھے ہیں، کہاں یعنی تم سے کوئی مقابلہ نہ کریں، تم جن کو چھوڑے رکھو، کہاں دعوا الحبشۃ ما ودعوکم، آپ اس میں دیکھنا ابو داؤد شریف میں کتاب الملاحم کے اندر کرنا۔ چلو تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، تو یہ ضروری کون سے ہے، ضروری امر تو میں نے آپ کو کر دیا کہ یہاں اپنے اشعاء و صرف اور میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی ماضی کلام میں عرب میں نہیں پائی گئی آگرہ۔ اب یہ صرف اب آ جاؤ، ضروری کا معنی کیا ہے؟ ضروری اللہ دے گا، جن ساتھی سے لیے ان کو دے دینا بھائی رہے، ان سے کتاب لیں ان کو واپس کرنے کی بھی فکر ہو جا کرنا، الحمدللہ جزاک اللہ۔ اللہ بھائی کسی سے کتاب لیں کوئی چیز لیں ان کو واپس کرنے کی فکر ہو، الحمدللہ۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہیں، میں نے سنایا تھا میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبھی والا کر شیخ الحدیث اور مفتی ابوالقاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی تھے اور استاد بھی تھے، شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے ہر کے۔ تعلیمی کے زمانے میں تعلیم کے دوران اپنے حضرت سے کوئی قلم لیا، قلم وہ سستا زمانہ تھا، کوئی 10 پیسے کا ہوگا، 20 پیسے کا ہوگا، یعنی 15-20 پیسے کا وہ قلم ہوگا، اور کچی پرسن ہو تو اور بھی سستی ہوگی آگرہ۔ قلم لیا، اب سال گزر گیا لیکن وہ قلم واپس کرنا یاد نہیں رہا، کیونکہ حضرت سے اصلاحی تعلق تھا۔ تو سال ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں اصلاحی خط لکھا، تو حضرت نے جواب میں لکھا، جواب میں اصلاحی خط کا بھی جواب دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ آپ نے میرا قلم لیا ہے واپس نہیں کیا، آپ نے میرا قلم لیا ہے واپس نہیں کیا۔ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے کہ دیکھو اللہ والوں کی کتنی گہری نظریں ہیں۔ آج اگر 2 پیسوں میں سستی کریں گے، 5 پیسوں میں سستی کریں گے، 4 آنے میں سستی کریں گے، 100 روپے میں سستی کریں گے، تو کل پھر یہ غفلت بڑھ بھی سکتی ہے نا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے، جو کسی کا حق ہو ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو ضروری کا معنی کیا ہے؟ ضروری کا معنی ضروری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ضروری ما ترکتم، کہ تم مجھ سے سوال کو چھوڑے رکھو جب تک میں تم سے سوال کو چھوڑے رکھوں یا کروں۔ اب یہاں حدیث شریف میں سوال کرنے کی مانت آئی ہے، اور قرآن پاک کے اندر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے تم سوال کرو، وہاں سوال کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ بظاہر دونوں حدیث اور آیت میں تعارض ہے، تو کیا جواب ہے؟ حاشیے دیکھا تو بھائی قرآن پاک کی آیت میں جو سوال کرنے کا ذکر ہے وہ با مقصد سوال ہے، اور حدیث شریف میں جو مانت آئی ہے یہ بے مقصد سوال کرنے سے ہے۔ اور قرآن پاک میں جو سوال کرنے کا ذکر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے مراد یہاں پر اہل علم ہے، کہ تم اہل علم سے سوال کرو۔ یہاں سوال سے مراد با مقصد سوال، اور یہاں آیت حدیثی میں جو معنات ہے اس سے مراد بے مقصد سوال، یاد وہاں بے فائدہ سوال، ورنہ فائدے والا سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔